بسم اللہ الرحمن الرحیم والجمع بین الاختین نکاحا وعدتا ولو من بائن ووطیا بملک یمین وبین امرأتین ایتہما فرزت ذکرا لم تحل لہ الاخری۔ ترجمہ: اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، یہ اسی جو پہلے تھا حرام ہے اسی پر اس کا عطف ہے۔ حرمت کیا تھا؟ حرم علی المرء اصلہ، اسی پر اس کا بھی عطف ہے۔ دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح کے طور پر، یعنی دونوں سے بیک وقت، دونوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ وعدتاً، یا ایک تو نکاح میں ہے اور ایک کو طلاق دے دیا ہے اور اس کی عدت گزر رہی ہے، یا دونوں کی عدت گزر رہی ہے، طلاق دے دیا ہے نا، تو یہ دونوں کی عدت گزرنے والا مسئلہ، جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دونوں کو الگ کر دیا، اپنے آپ سے دونوں کو الگ کر دیا، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں دونوں بہنوں کو جمع کرنا یا نکاح اور عدت میں دو بہنوں کو جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو عدت میں رہیں گی ہی دونوں۔ ولو من بائن، اگرچہ وہ طلاق بائن ہو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دیا اور بائن طلاق دینے کے بعد چاہے کہ اس کی عدت میں اس کی کسی بہن سے نکاح کر لے، تو طلاق کی اقسام ثلاثہ میں سے کسی صورت میں بھی اس کی عدت کے زمانے میں اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر طلاق رجعی دیا ہے اور عدت گزر رہی ہے تو اس صورت میں تو بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ قدوری میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ طلاق رجعی میں شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ بے پردہ اس کے پاس جا سکتا ہے نا، اسے ٹھوکر مار کر کے، آواز دے کر کے کہ ہم آ رہے ہیں نا، اس کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اگر وہ رجعت کرنا چاہتا ہے تو اور وہ نکاح ہمیں اس کے رہتی ہے، کسی دوسرے وہ رجعت کر لے اگر تو پھر اس کی بیوی ہو جاتی ہے، اثر نو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں قوت زیادہ ہے رجعی میں، تو اس میں تو بدرجہ اولا جب وہ رجعی کی عدت میں ہے تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ طلاق بائن دیا ہے اور اس کی عدت گزار رہی ہے، یا طلاق مغلظہ دیا ہے اور اس کی عدت گزار رہی ہے، تو ان صورتوں میں بھی اسے من وجہن اس کے نکاح میں مانا جاتا ہے۔ بائن اور یہ بائن دونوں کو شامل ہے، صرف بائن نہیں، یعنی جدائی کا معنی جس میں پایا جائے، چاہے وہ بائن ہو یا مغلظہ ہو۔ تو بائن طلاق دیا ہے یعنی بائن اور مغلظہ دونوں، اور اس کی عدت وہ گزار رہی ہے، تو اس صورت میں بھی عدت کے زمانے میں اس کی بہن سے نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ولو من بائن کو صرف طلاق بائن ہی والے پر محدود نہیں کرنا ہے نا، یہ بائن اور مغلظہ سب کو معنی عام ہے۔ بائن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں یہ کیونکہ اس میں جدائی کا معنی پایا جاتا ہے، اور دونوں میں جدائی ہے، بائن اور مغلظہ دونوں میں جدائی ہے۔ ووطیا بملک یمین، اور ملک یمین کے ذریعے سے دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا۔ ملک یمین کے ذریعے، ملک یمین کا مطلب
دو عورتیں، دو بہنیں اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی بادی ہیں، تو اس کی ملکیت میں تو ہو سکتی ہیں، دو بہنیں اس کی ملکیت میں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ چاہے کہ ان دونوں بہنوں کو وطی میں بھی جمع کرے تو ان دونوں بہنوں سے قربت کرے، تو وطی میں ان دونوں بہنوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ بہت خاص ہو گیا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ دو بہنوں کو ملک یمین کے طور پہ جو ہیں انہیں وطی میں جمع کرنا یہ حرام ہے، ایک صورت ہی ہے نا، لیکن ایک آزاد ہے اور ایک باندی ہے، ایک سے نکاح کیے ہوئے ہے نا، دوسری اس کی باندی ہے، ہو سکتی ہے، دوسری اس کی باندی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ اس باندی سے، جو اس کی بہن باندی ہے نا، اس سے وطی نہ کیا ہو، یا وطی کیا ہو تو اسے اپنے آپ پر حرام کر لے ہے نا۔ حرام کرنے کی صورت کیا ہوگی وہ سب تفصیل آ رہی ہے نا۔ وہ وطین بے ملک یمین، ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے نا۔ باقی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں اور کیا کیا صورتیں ممکن ہیں، وہ ساری تفصیلات ابھی ہم شرح میں کریں گے۔ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى، اور ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر مذکر مانا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ رہے، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں یا نکاح اور عدت میں یا ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مذکر مانے، کسی ایک کو مذکر مانے تو دوسری سے اس کا نکاح حلال نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام۔ کیوں یہ حرام ہے؟ اور ایک تو یہ کہ کیوں یہ حرام ہے، دوسری چیز یہ کہ جب یہ ایک ضابطہ ہے تو یہی ضابطہ ذکر کر دیتے، اوپر والی تفصیلات والجمع بین الاختین اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ضابطہ ہے لیکن قرآن شریف میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس لیے اس سے برکت کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے، تقریباً تمام فقہا ذکر کرتے ہیں ہے نا۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ کیوں حرام ہے، علت کیا ہے؟ تو ایک بات آپ یہ سمجھیں، جانیں، مطلب یاد رکھیں کہ علت کا سمجھنا یہ ہمارے اوپر کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے، خواہ اس کے علل و اسباب ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہے نا۔ اگر علل و اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی علتیں ہم سمجھیں، لیکن جیسا کہ ایک عام رواج بن گیا ہر چیز میں نکتہ چینی ہے نا، جب تک علل و اسباب سمجھ میں نہ آ جائیں تب تک لگے رہیں گے اسی کے پیچھے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کہیں گے نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب علل و اسباب آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو بہتر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں پھر بھی آپ کو ماننا ہے، اللہ و رسول کا حکم ہے، بس ہم اس بنیاد پر اسے ماننا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، میں مدرس ہوں، میں استاد ہوں، ایسا بہت ہوگا کہ ہم کوئی بات کہیں آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے علت سمجھ میں نہ آئے، اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک استاذ جو ہوگا ہے نا، اس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
اور ایک عام رواج ہے کہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں یا دنیاوی طور پہ بھی کچھ باتیں کہہ گئے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیوں کہہ گئے، لیکن پھر بھی اس کو مانتے ہیں کہ یار اتنے بڑے تھے، کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا۔ تو جب دنیاوی معاملات میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک استاذ کی بات کو یہ سوچ کر کہہ سکتے ہیں یار استاذ ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے بتایا ہوگا، یا کسی عام آدمی کو جو زیادہ آپ سے بہتر ہے، دنیا دیکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر کے کہ یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے کہہ رہا ہوگا تو کچھ سوچ کے کہہ رہا ہوگا، ہے نا؟ نہیں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن صحیح ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہیں، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے نا۔ اتنے ہی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن کوئی بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہے نا؟ رسول اللہ ہی تو دین کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو کیوں ہم علتوں کے پیچھے پڑے رہیں کہ جب تک علت نہیں سمجھ میں آئے گی ہم نہیں مانیں گے؟ آئے ہماری سمجھ میں یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم مانیں گے، ہے نا؟ یہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب میں کوئی اور چیز کہہ رہا تھا، بیچ میں یہ چیز آ گئی، ہاں علت۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایسی دو بہنوں کو کہ ان میں سے کسی، ایسی دو عورتوں کو کہ ان میں سے کسی ایک کو مذکر مانے تو دوسری سے اس کا نکاح حلال نہ ہو تو ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام؟ اس کو بھی آپ معاشرتی طور پہ جب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ کوئی یہاں آپ کے علاقے میں یا محلے میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک شخص ہو اس کی دو بیویاں ہوں، ایک شخص ہو اس کی دو بیویاں ہوں، تین بیویاں ہوں، چار بیویاں ہوں، اور یہ غور کریں کہ کیا دونوں میں جم رہی ہے؟ دونوں میں آپس میں محبت ہے؟ سوتنوں میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں چپکلش ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مخالفت ہوتی ہے، بغض کرتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس میں قطع رحم ہے، دو بہنیں ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے نا؟ اب ان دونوں کو نکاح میں جب آپ جمع کریں گے تو ان میں دشمنی آئے گی سوتن ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ عام رواج ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے شریعت نے قطع رحم نہ ہو، ان کی جو محبت ہے وہ محبت ختم نہ ہو، یہ حکم دیا کہ ایسی دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو کئی چیزیں ہو گئیں، آج میں نے کچھ زیادہ ہی تفصیل کر دی، لیکن ضروری چیزیں ہیں، آپ کے فائدے کی ہیں اور بحث سے بہت متعلق بھی ہیں نا، اس لیے اچھا ہے۔ یہ یہاں تک ہو گیا لم تحل له الاخرى۔ اب آگے عبارت المختصری ھذا، مختصر کی عبارت جو خود شارح علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس کی عبارت یہ ہے، چونکہ مختصر الوقایہ کی جو عبارت ہے وہ بہت ساری نوعوں کو شامل ہے اور اس میں وضاحت زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ مختصر الوقایہ کی عبارت کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ کچھ مختصر بھی ہے کیونکہ تقریباً 2.5 لائن یہاں ہے اور ادھر 1.5 لائن ہے نا، تو 4 لائن کے قریب متن کی عبارت ہو رہی ہے۔ یہ مختصر الوقایہ کی جو عبارت ہے یہاں حتی یحرم الاخری ہے نا، یہاں سے لے کر کے 1 2 3 ہے نا، 4 لائن قریب قریب یہ بھی ہو جا رہی ہے نا، تو اس سے کچھ ہی کم ہے نا، لیکن ہے مختصر، لیکن یہ زیادہ نوعوں کو شامل ہے، اس لیے اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى، اور کسی عورت سے نکاح کرنا، کسی عورت کا نکاح میں ہونا اور کسی عورت کا عدت میں ہونا، کسی عورت، کوئی عورت اس کے نکاح میں ہے یا کوئی عورت اس کی عدت میں ہے، یہ یحرم حرام کر دیتی ہے نکاح امرأۃ، کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے کو،
ایتہما فرزت ذکرن کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اگر مذکر مانا جائے لم تحل لہ الاخری تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو. اب ہم یہاں اب مثال بھی دے دیتے ہیں, وہاں پڑھاتے ہوئے مثال نہیں دیا تھا. جیسے دو بہنیں ہیں, ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ مذکر فرض کریں گے تو دوسری اس کی کیا ہوگی؟ بہن ہی ہوگی. بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. ایک عورت ہے اور ایک اس کی پھوپھی ہے. ایک عورت ہے اور ایک اس کی پھوپھی ہے. تو اب ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا, ایک بھتیجی نکاح میں ہے, پھر اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اس کی خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہے نا, اس لیے کہ اگر بھتیجی کو مذکر فرض کریں تو وہ اس کی کیا ہوگی؟ پھوپھی ہوگی. اور پھوپھی سے نکاح کرنا کیا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں, حرام ہے. تو ایک جانب سے تو ہو گیا, دونوں جانب سے ہونا چاہیے. کسی ایک کو مذکر فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو, تب جمع کرنا حرام ہوگا. ایک جانب سے تو ہو گیا کہ بھتیجی کو جب ہم نے مذکر فرض کیا تو پھوپھی ادھر ہو رہی ہے اور اس کا پھوپھی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا. اور اگر پھوپھی کو مذکر فرض کریں, ہے نا, تو وہ کیا بنے گی؟ پھوپھی جب مذکر مانیں گے تو وہ اس بھتیجی کے لیے چچا ہوگی, ہے نا. اب یہ چچا ہوگی یا چچا ہوگا دونوں کہہ سکتے ہیں, ہے نا, کیونکہ وہ مؤنث ہے, ہم صرف فرض کر رہے ہیں کہ وہ مذکر ہے. تو اگر اس کو مذکر فرض کریں تو یہ اس کی بھتیجی ہوگی. اپنے بھائی کی بیٹی سے یعنی کیا ہوگی؟ وہ بھائی کی بیٹی ہوگی. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. تو پھوپھی کو اگر آپ مذکر فرض کر رہے ہیں تو یہ بھائی کی بیٹی ہو رہی ہے, اس پھوپھی کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام. اور اگر بھتیجی کو مذکر مان رہے ہیں تو پھوپھی اس کے لیے پھوپھی ہی بن رہی ہے اور پھوپھی سے نکاح کرنا حرام. دونوں جانب سے ہو رہا ہے. کسی ایک کو بھی مذکر ہم مان رہے ہیں تو دوسرے کا اس سے نکاح کرنا حرام ہو رہا ہے. لہذا پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ایک جانب سے دیکھ لیا کہ اس کو مذکر مان رہے ہیں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو رہی ہے. اس سے صرف نہیں ہوگا کہ حرام ہو گیا جمع کرنا, دونوں جانب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ادھر سے دیکھا تو یہ تو اس کے لیے دوسری والی حرام ہو گئی. اب دوسری والی کو بھی مذکر مان کر کے دیکھیں کہ پہلی والی اس کے لیے حرام ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر دونوں جانب سے یہ ہو جائے کہ حرمت آ رہی ہے تو ان دونوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہوگا, ورنہ حرام نہیں ہوگا. اب اس کی مثالیں بعد میں ہم دیں گے کہ ایک جانب سے مان رہے ہیں تو حرام ہو رہا ہے اور ایک جانب سے مان رہے ہیں تو حرام نہیں ہے نا. اس کی مثال ہم بعد میں دیں گے. بات یہ سمجھ میں آ گئی؟ ایتہما فرضت ذکرا لم تحل لہ الاخری تو دوسری سے اس کا نکاح کرنا حلال نہ ہو. ووطیہا ملکن اور کسی عورت کا نکاح میں ہونا یا کسی عورت کا عدت میں ہونا کسی ایسی عورت سے ملک یمین کے طور پر وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے. کسی ایسی عورت سے ملک یمین کے طور پر وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے کہ اگر اس پہلی عورت اور اس دوسری عورت ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مذکر مان لیں تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو. جیسے ایک عورت اس کے نکاح میں ہے, وہ آزاد ہے, دوسری ملک یمین کے طور پہ اس کی باندھی ہے نا. اب اگر وہ چاہے کہ اس باندھی سے ملک یمین کی بنیاد پر ہم وطی کریں اور اس کی بہن سے نکاح کے طور پہ وطی کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے نا. وہ وط یہاں ملکن اور کسی عورت کا نکاح میں ہونا اور اس کا عدت میں ہونا کسی ایسی عورت سے وطی کرنے کو ملک یمین کے طور پہ حرام کر دیتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر مانے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو. وقضا وطیہا ملکن وطیہا نکاحن اور اسی طریقے سے کسی عورت سے ملک یمین کے طور پر وطی کرنا. کسی عورت سے ملک یمین یعنی باندھی ہے, باندھی ہونے کی وجہ سے اس سے وطی کرنا اس کے لیے حلال ہے.
اب کسی عورت سے ملک یمین کی وجہ سے وطی کرنا دوسری عورت سے، دوسری ایسی عورت سے نکاح اور ملکیت کے طور پر وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر مذکر مانے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ تو اب یہ عبارت سب کو شامل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کئی نوعیں بن رہی ہیں، یعنی ایک بادی اس کی ملکیت میں ہے، اس سے وہ وطی کر رہا ہے، دوسری اس کی بہن آزاد ہے یا اس کی دوسری بہن بادی ہی ہے نا، آزاد ہے تو اس سے نکاح کر لے، آزاد بادی ہے تو اس کو خرید لے اور اس سے بھی وطی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے نا، نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی بہن سے ملک یمین کے طور پہ وہ وطی کر رہا ہے نا۔ لیکن صرف نکاح کرنا، صرف نکاح کرنا، ایک بادی ہے اس کی ملکیت میں، وہ اس سے قربت کر رہا ہے، وطی کر رہا ہے، اس کی ایک بہن ہے جو آزاد ہے، اب اگر اس کی بہن سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے نا، نکاح کر کے وطی کرے گا لیکن ابھی صرف نکاح کرنا چاہتا ہے، تو نکاح کرنا صرف یہ حلال ہے کہ نہیں؟ لا نکاحن، صرف نکاح کرنے کو نا ملک یمین کے طور پر کسی عورت سے وطی کرنے، کسی عورت سے وطی کرنا، یہ اس کی دوسری آزاد بہن سے نکاح کرنے کو حرام نہیں کرتا، لیکن نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس منکوحہ سے وطی کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اس اپنی بادی کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے، ہے نا۔ فَيَنْكِحُوهَا، تو اگر وہ نکاح کر لے اپنی بادی کی بہن سے، ہے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ نکاح کر لے اپنی بادی کی، اپنی اس بادی کی بہن سے جس سے وہ وطی کر چکا ہے، اس کی بہن سے نکاح کر لے، لا یطؤ واحدۃ، تو اب کسی سے وطی نہیں کر سکتا، نہ اس کیا نام ہے بادی سے اور نہ اس منکوحہ سے، کیونکہ اگر کسی سے بھی وہ قربت کرے گا تو نکاح میں وطی میں دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، ہے نا۔ اس لیے اب ایک بادی ہے اس سے وہ قربت کر رہا تھا، پھر اس کی آزاد بہن سے وہ نکاح کر لیا، نکاح تو صحیح ہے لیکن قربت دونوں سے حرام، قربت دونوں سے حرام۔ اگر اس نے اس کی آزاد بہن سے نکاح کر لیا، لا یطؤ واحدۃ، تو کسی سے وطی نہیں کر سکتا ہے، دونوں سے قربت حرام۔ کب تک؟ حتی یحرم الاخری، یہاں تک کہ دوسری کو حرام کر لے، یہاں تک کہ دوسری کو حرام کر لے۔ اب یہاں دوسری عام ہے نا، منکوحہ کو طلاق دے دے، ہے نا، عدت گزر جائے، یا بادی کو آزاد کر دے۔ اب آزاد کر دے گا تو اس سے وطی کرنا حلال رہے گا؟ اس سے وطی کرنا حلال نہیں رہے گا، تو اس کی بہن جس سے نکاح کیا اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا، یا اس کو بیچ دے، ہے نا، جب بیچ دے گا تو دوسرے کی وہ بادی ہو گئی، اب اس سے وطی کرنا حلال رہے گا، تو اب اس سے وطی کرنا حلال نہیں تو منکوحہ سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا، یا شرکت کر لے، مشترکہ بادی سے بھی وطی کرنا حلال نہیں ہے، آپ پڑھ چکے قدوری میں، ہے نا، جب شرکت ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی اس سے وطی کرنا حلال نہیں، اب منکوحہ سے وہ وطی کر سکتا ہے، کئی صورتیں بن رہی، ہے نا، بڑی تفصیل ہے اس عبارت میں، ہے نا، جمع بین الاختین میں۔ یہاں مختصر الوقایہ کی عبارت پوری ہو گئی، اب اس کی کچھ یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اے کون المرأۃ فی نکاح رجل او فی عدتہ، یعنی کسی عورت کا کسی آدمی کے نکاح میں ہونا یا اس کی عدت میں ہونا، ولو من طلاق بائن، اگرچہ وہ طلاق بائن کی عدت میں ہو، یحرم نکاح امرأۃ، کسی ایسی عورت سے نکاح کو یہ حرام کر دیتا ہے، ایتہما فرضت ذکرن، کہ ان میں سے کسی کو بھی مذکر مانا جائے، لم تحل لہ الاخری، تو دوسری سے اس کا نکاح حلال نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ وَأَيْضًا نیز یحرم وطی هذه المرأة بملک یمین، نیز یہ کسی عورت کا اس کے نکاح میں ہونا اور کسی عورت کا اس کی عدت میں ہونا،
کسی ایسی عورت سے وطی کرنے کو ملک یمین کے طور پر حرام کر دیتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر مذکر مانا چاہے تو دوسری کے سے اس کا نکاح حلال نہ ہو. جو میں بتا چکا ہوں اسی کی یہ وضاحت کر رہے ہیں، لیکن ذرا عبارت مختصر ہے. وہ اما وطی احداہما بملک یمین، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک سے ملک یمین کے طور پر وطی کرنا، دو عورتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے نا. اب ان میں سے ایک سے ملک یمین کے ذریعے سے اس نے وطی کی، فیحرم وطی الاخری، تو اب دوسرے سے وطی کرنا نکاح کے طور پر حرام ہوگا. یعنی دوسری ایک بادی ہے نا، ملک یمین کے طور پر وہ اس سے وطی کر رہا ہے، جو صورت ابھی ہم بتا چکے ہیں، اور پھر اس کی آزاد بہن سے نکاح کر لے رہا ہے اور نکاح کر کے وطی کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا. فیحرم وطی الاخری نکاحا وملک یمین، تو دوسری سے نکاح اور ملک یمین کے طور پر وطی کرنے کو حرام کر دے گا. یعنی اس کی دوسری بہن سے اگر وہ چاہے کہ ملک یمین کے ذریعے سے اس سے وطی کریں، اس سے بھی، یا نکاح کر کے اس سے بھی وطی کریں، دونوں صورتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. لیکن لا یحرم نکاحہا، لیکن اس دوسری آزاد بہن سے نکاح کرنے کو حرام نہیں کرے گا. اس کی ایک بہن بادی ہے، اس سے ملک یمین کے ذریعے سے وہ وطی کر رہا ہے، دوسری بہن آزاد ہے اور اس سے وہ نکاح کر رہا ہے، تو صرف نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے نا، صرف نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے. حتی اذا نکاحہا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کی آزاد بہن سے نکاح کر لیا، لا یطؤ واحدۃ، تو کسی سے وطی نہیں کر سکتا. پھر وہی صورت آ رہی ہے، حتی یحرم علیہ الاخری، یہاں تک کہ اپنے اوپر دوسری کو حرام کر لے ہے نا. اب حرام کیسے کر لے گا اس کا بیان نیچے آ رہا ہے. حتی یحرم علیہ الاخری، یہاں تک کہ وہ اپنے اوپر دوسری کو حرام کر لے. وہذا معنی، تم ماتن کی شارح کی مختصر الوقایہ کی عبارت سے تمام مفاہیم سمجھ لیے گئے، اور اسی مفہوم کو بتانے کے لیے ماتن نے الگ عبارت ذکر کی ہے، اور اسی کو یہ کہتے ہیں وہذا معنی، اور یہی معنی ہے اس کا جو مصنف نے یہ فرمایا فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِئَهَا لا یطؤ واحدۃ، تو اگر کسی نے کسی ایسی بادی جس سے وطی کر چکا ہے، موتوعہ بادی، اپنی موتوعہ بادی کی بہن سے نکاح کیا، تو نکاح کرنا تو حلال ہے نا، اپنی موتوعہ بادی کی آزاد بہن سے نکاح کرنا حلال ہے. لا یطؤ واحدۃ، تو اس سے وہ وطی نہیں کر سکتا ہے. حتی یحرم احداہما علیہ، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے. حرام کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ اما بازالۃ الملک عن کلھا، یا پورے طور پر اپنے ملکیت اس سے زائل کر دے ہے نا، آزاد کر دے، بیچ دے ہے نا. او بعضھا، یا بعض یعنی مشترکہ کر دے ہے نا. او بالتزویج، یا اس کی شادی کر دے ہے نا. تو ان تمام صورتوں میں اپنی موتوعہ باندی سے پھر وطی کرنا حلال نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے اب اس منکوحہ سے وطی کرنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اس پوری بحث کو غور سے آپ سنیں، سمجھیں ہے نا. اگر کہیں کوئی شبہ ہو رہا ہے تو دوبارہ ہم سے رابطہ کریں. عبارت جمع بین الاختین کی ذرا مشکل ہوتی ہے، کوشش کریں کہ سمجھ میں نہ آ جائے، اگر نہیں آتا ہے تو پھر مجھ سے دوبارہ پوچھیں. یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک مالک ہے اور ایک اس کی باندی ہے. تو اگر جو عورت مالک ہے اس کو مذکر مانے تو جو مملوکہ ہے وہ اس کی باندی ہوگی، اور اپنی باندی سے نکاح کرنے کا کوئی مطلب نہیں، حلال نہیں. اور اگر باندی کو مذکر مانے تو جو مالک عورت ہے غلام کی مالکن ہوگی،
اور غلام کا اپنی مالک عورت سے نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں بھی کسی ایک کو مذکر مانا جائے تو دوسری سے اس کا نکاح حرام ہو رہا ہے. لیکن ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام نہیں ہے. ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کسی ایک کو مذکر مانے تو دوسری اس کے لیے حرام ہو رہی ہے، لیکن یہ کچھ وقت کے لیے ہے، وصف عارض کی بنیاد پر ہے، مالکیت اور مملوکیت کی بنیاد پر ہے. ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ہمیشہ اس میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مالک عورت اپنی باندی کو آزاد کر دے تو اب اس کے لیے اس سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا. تو اب دونوں جانب سے حرمت تو تھی، لیکن وصف عارض کی بنیاد پر، ہمیشگی کے طور پر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر نکاح میں ان دونوں کو جمع کرنا حلال ہے.